جناب اور اس کے پیارے محبوب آقا انعامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب حضور سرور کونین میں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد سامعین ناظرین احباب ذی الوقار عزیز دوستوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہمان مہینہ، جس کا پہلا عشرہ مبارک رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تعالیٰ دوران خطبہ جو آیات مقدسہ دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد اذان سننے کے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اس سے جو آگے آیات مقدسہ ہے
اللہ تعالیٰ نے اس میں ماہ صیام کی بھی فضیلت بیان کی اور عظمت قرآن کا بھی ذکر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کے لیے جو حکم ارشاد فرمایا، ان آیات مقدسہ کے اندر اہل ایمان کے لیے روزوں کی فرضیت کا حکم فرمایا کہ اے حضرت انسان، اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے اس طرح جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے۔ تو قرآن مجید ہمیں واضح طور پر یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم سے جو پہلے امتیں ہو گزری ہیں ان پر بھی ماہ صیام کے روزے فرض تھے، مگر ان کے روزے رکھنے کا طریقہ ہمارے سے کچھ الگ تھا۔ ان کے روزے اور روزے رکھنے کا طریقہ مختلف تھا، اور جن دنوں کے اندر وہ روزے رکھتے تھے ان دنوں کا اور امت مصطفیٰ پر جن دنوں میں روزے فرض کیے گئے زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے اس کے لیے قرآن مجید کے اندر بہت بڑا انعام ہے۔ جو طاقت ہونے کے باوجود ماہ صیام کا روزہ نہیں رکھتا، بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کی اہمیت کو
تکبر اور غرور کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ ان کا قیامت کے دن کیا بنے گا۔ 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہونے والے، 11 مہینے اپنی من مانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1 مہینہ میری رضا کے لیے گزار دو، 11 مہینوں کے اندر تمہارے سے جتنی خطائیں ہوئی ہیں، جتنے گناہ ہوئے ہیں، جتنی بھول ہوئی ہیں، 1 ماہ رمضان میرا مہینہ، اس کا ادب، اس کا احترام، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا، جس نے حالت ایمان کے اندر ماہ سیام کو پا لیا اور ماہ سیام کے روزے رکھے، حالت ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، ماہ سیام کے روزوں کی برکت یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اپنے بندے کو۔ ماہ سیام کی برکت بڑی ہے، روزے کی اہمیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، اور ماہ رمضان مبارک اللہ کا یہ وہ مہمان مہینہ ہے، اتنی برکت والا ہے کہ قرآن مجید کی نسبت بھی ماہ رمضان کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن کو نسبت ہے ماہ رمضان سے، یہ شان ہے ماہ رمضان کی کہ مقدس قرآن مجید ماہ رمضان میں اتارا گیا، اور ماہ رمضان میں قرآن مجید اتارنے کے بعد ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ماہ سیام کی فضیلت کو بیان کیا، ساتھ ہی عظمت قرآن کا بھی ذکر فرما دیا۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے ماہ سیام میں دن کا روزہ رکھو اور قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کر کر اپنا یہ دن گزارنا چاہیے، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان گزارنا چاہیے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے اسلام کا سب سے پہلا رکن کلمہ حق، گواہی دینا اس بات کی اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسلام کے اہم رکن اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہونے کی اس کی گواہی دے بندہ کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اب جب دار اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ اب 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو فرض کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور روزہ رکھنے والے کی فضیلت کتنی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی،
حدیث پاک ہے من صام رمضان ایمان و احتسابا، جس نے حالت ایمان کے ساتھ ماہ سیام کا روزہ رکھا اور احتساب کے ساتھ رکھا، ہائے غفر له ما تقدم من ذنبه، آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے کی برکت کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان کی برکت کتنی ہے، ادھر سے ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے حضرت انسان، اے بندہ خدا، بندہ مومن، بندہ مسلمان، دیکھ اپنے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ماہ سیام کی برکت کی وجہ سے بندہ ایک نیکی کرے 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ کتنی نیکیوں کا؟ اور ماہ رمضان کی برکت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں جہاں ملتی تھی، ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 70 گنا نیکیوں کا ثواب زیادہ عطا فرما دیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جو نیکی کرنے سے ایک ثواب ملتا تھا یا 10 گنا اللہ اجر عطا فرماتا تھا، ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہے 70 گنا تو الگ ہے، اللہ چاہے تو اس ایک نیکی کا اجر اور ثواب 700 گنا زیادہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی برکت ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں سنو، صحابہ متوجہ ہوئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا مہمان مہینہ آ گیا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے، جس کا پہلا عشرہ اللہم ربی وفر ورحم وانت ارحم الراحمین وانت خیر الراحمین، یہ وہ مہینہ ہے رحمت ہی رحمت ہے، اس کی ہر گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ لوگوں تم پر اللہ کا مہمان مہینہ آ گیا، سایہ کر کر آ گیا، اور اللہ کا مہمان مہینہ تم پر آ گیا، اس کا نزول ہو چکا ہے، لوگوں آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی تسبیح و تحلیل کی طرف۔ بندہ انسان نیکی کرتا ہے اپنے لیے، اور مہینوں میں ہر نیکی کا ثواب اجر انسان کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ بولو بولو، کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے ہے۔ ہر نیکی کا اجر بندے کا اپنے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مگر جب رمضان آتا ہے، بندہ ماہ سیام کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والا، ہر نیکی انسان کے لیے ہوتی ہے، اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، ہر نیکی ہر عمل بندے کے لیے اپنے لیے ہوتا ہے، مگر روزہ وہ نیکی ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ رکھنے والے کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ روزہ فقط میرے لیے ہے، روزہ فقط میرے لیے ہے۔ جب بندہ میرا روزہ رکھتا ہے، روزہ میرے لیے رکھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے روزہ تو نے رکھا، نیکی تو نے کی ہے، میرے لیے رکھا، اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر خود رب کی ذات ہے، اس کا اجر خود رب کی ذات ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت یہ ہے، اس کی برکت یہ ہے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ روزہ رکھے، کیا کرے؟ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت کو جب انسان برداشت کرتا ہے، یہ ایک آگ ہے جو گناہوں کو جلا رہی ہے، انسان کے پیٹ کے اندر یہ بھڑک رہی ہے،
گناہوں کو مٹا رہی ہے، گناہ جلا رہی ہے، گناہ ختم کیے جا رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں روزے کے عالم کے اندر روزے کی وجہ سے تیرے مہدے کی تضابیت خراب ہونے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے تیرے منہ سے جو بو آتی ہے نا، کیا آتا ہے؟ بو، معدہ خراب ہونے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کی وجہ سے، مدینے کے تاجدار آقا فرماتے ہیں روزے کی وجہ سے تیرے منہ سے آنے والی بو، حضور فرماتے ہیں کائنات کی کوئی بھی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ روزے کو عام نہ سمجھو، دل کریا تو رکھ لیا، دل کرا تو چھوڑ دیا۔ جمعرات کا رکھیں گے، جمعے کا رکھیں گے، باقی روزے نہیں رکھن ہوتے۔ کیوں؟ باقی روزوں میں اللہ کا رزق نہیں کھاتا تو، باقی روزوں میں محنت مزدوری نہیں کرتا، باقی دنوں میں کیا اللہ کی رحمت کا ظہور تیرے پر نہیں ہوتا ہے؟ تو پھر باقی دنوں میں روزہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ فقط صرف جمعے کا رکھیں گے، باقی دنوں میں اللہ رزق نہیں دیتا، اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر گھڑی برس رہی ہے۔ روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، اور روزہ رکھ کر اپنے رب کو منانے والا، سنو میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ سیام کا روزہ رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والا، دن کو قرآن کی تلاوت کرنے والا، جب قیامت کا دن ہوگا، روز نشر ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی کہہ کر پکار رہا ہوگا۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں روزہ رکھنے والا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی رضا کے لیے سارا دن صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والا، اپنے آپ کو ڈھال بنانے والا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، سورج سبا نیزے پر ہوگا، اس کی تپش سے زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، دھات کے اندر تبدیل کر دی جائے گی۔ نفس و نفسی کے عالم کے اندر جب لوگ سائے کی تلاش کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، اور ان کے جسموں سے چربی پگھل رہی ہوگی، جب اس دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، روزے دار کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، مقام یہ ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنے والے کا مقام یہ ہوگا، قیامت کے دن محمد کا رب اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بڑی فضیلت ہے ماہ سیام کی، ماہ رمضان کی۔ سامنے محترم، ماہ رمضان غفلت کی چادر اوڑھ کر سونے والوں، ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے۔ غفلت کی چادر اوڑھ کر سونے والوں، ماہ سیام آیا ہے، ماہ رمضان تمہیں جگانے آیا ہے۔ آؤ اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، نماز کی عادت بناؤ۔ نماز عبادت ہے، فرض عین ہے، کسی حالت میں بھی نماز معاف ہے نہیں ہے۔ ماہ سیام کے اندر جب ہم نماز کی عادت بنا لیں گے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ابھی نماز کے اندر گناہگار بندہ، سیاکار بندہ جب آ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ کے حضور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جس طرح بندہ کسی دنیا دار کے سامنے، مثال کے طور پر انتظامیہ آ جائے، چھاپا مارے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، کیا کر دو؟ ہاتھ خالی ہے، اوپر کر لو، کرتے ہیں یا نہیں؟ حاضر ہیں، ادھر ادھر نظر نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، بھاگنا نہیں، جی ہاتھ کھڑے ہیں، نہیں بھاگیں گے۔ اور دنیا کے افسر کے سامنے تو نے اپنے آپ پیش کر دیا، سرنڈر کر دیا، حاضر کر دیا، نہیں کیا تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔
علماء فقہا کہتے ہیں نماز کی عادت بنانے والا جب اپنے آپ کو اللہ کے حضور سرنڈر کرتا ہے نا، مالک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، خالی ہاتھ ہوں، تیرے سہارے کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے نا، آقا فرماتے ہیں رب اپنے بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جس کا جی چاہتا ہے نا کہ میرے پر نظر رحمت ہو جائے وہ بولے اللہ اپنے بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور جب وہ حالت قیام کے اندر ہوتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، حالت قیام میں کھڑا ہوتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، تعوذ و تسمیہ الحمد شریف، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہم بیان کرتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب بندہ یہاں اس مقام پر آتا ہے نا، گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پر ہوتی ہے، اس کے بولو بولو اس کے جب بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو اللہ حکم فرماتا ہے فرشتوں دیکھو نا میرا بندہ میری بارگاہ کے اندر آ کر کھڑا ہے، گناہوں کی گٹھڑی کا بوجھ لدا ہوا ہے اس کے سر پر، اب یہ رکوع کی حالت میں جا رہا ہے، گناہوں کی گٹھڑی کو گرا دو، گناہوں کی گٹھڑی کو گناہوں کی گٹھڑی کو گرا دو۔ ایک گٹھڑی گناہوں کی سر پر، دوسری گٹھڑی گناہوں کی کندھوں پر ہوتی ہے۔ جب بندہ رکوع سے پھر سجدے کی طرف لوٹتا ہے، آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بندہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہے تو کیا کرے؟ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کی نماز پڑھا کر سجدے میں جا کر رب کو منایا کر۔ یا رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں، رب نماز میں کوئی ایسا کون سا رکن ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جب بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرے اور اپنے رب کو منا لے؟ آقا فرماتے ہیں سجدے میں جا کر اپنے رب کو منایا کر، روسا ہوا رب سجدے میں راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی منانے والا ہو تو صحیح، رب کی رحمت تو آوازیں دیتی ہے۔ حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ سیام کی برکت یہ ہے ہر رات جس کے بعد کی سمجھ آئی وہ بولے ہر رات، گونگے کو اجازت ہے وہ نہ بولے ہر رات۔ آقا فرماتے ہیں ماہ سیام کی کوئی رات ایسی نہیں جس رات کو اللہ کرم نہ فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں ماہ سیام کی ہر رات کو 70,000 بندہ جن پر جہنم واجب تھی برے اعمال کی وجہ سے لکھ دیا گیا تھا، رجسٹر پر نوٹ کر دیا گیا تھا یہ بندہ پکا جہنمی ہے، آقا فرماتے ہیں ہر رات کو 70,000 بندے کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ ہر رات کو 70,000 بندہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو جہنم کی لسٹ سے نکال کر جنت کی 8 دروازے کھلے ہیں۔ بندے کو حکم ہوتا ہے بندے اب تو میرا ہو چکا ہے، میری بارگاہ میں آیا ہے، قیام میں سر سے گٹھڑی گرانے والے، رکوع میں کندھوں سے گٹھڑی گرانے والے، اور سجدے میں جا کر مجھے راضی کرنے والے، سر بعد میں اٹھاتا ہے بندہ محمد کا رب پہلے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے حکم ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، اے میرے بندے جا تو نے مجھے راضی کیا ہے میں بھی تیرے سے راضی ہوں، تو نے ماہ سیام میں روزہ رکھا میں راضی ہو گیا، تو نے ماہ سیام میں رات کا قیام کیا میں تیرے سے راضی ہو گیا، تو نے قرآن کی تلاوت کی میرے بندے میں تیرے سے راضی ہوں۔ یا اللہ تو راضی ہے تو جو مانگوں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جو ان سے دروازے سے چاہے گزر جا میں تیرے ساتھ راضی ہوں۔ یہ ماہ سیام کی برکت ہے، ماہ سیام کی یہ نمازی کی شان ہے، نمازی کی عظمت ہے کہ اللہ نے ماہ سیام میں جنت کی 8 دروازے
اب یہ بندے کی اپنی مرضی ہے جو کون سے دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھنا، دروازہ اس کے لیے کھلے گا جس کے ماں اور باپ راضی ہیں، جس کے ماں باپ جس کے بہن بھائی، جس کے رشتہ دار، ہائے ہائے ہائے، جس کے رشتہ دار جو راضی کو بولے، جس کے رشتہ دار راضی ہیں، جنت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے. مسجد نبوی ہے، کیا سبحان اللہ، مسجد نبوی ہے، حضور جلوہ فرما ہے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پر نظر رکھی، دروازے کی طرف دیکھا، ایک صحابی آنے والے ہیں، ابھی مسجد کے اندر داخل ہے. حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں، میرے صحابہ، اب جو دروازے سے گزرے گا وہ پکا جنتی ہوگا. ابھی آیا نہیں، صحابہ نے دیکھا، حضور کی نظر دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی نظر کیوں نہ دیکھے؟ حضور فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ نہیں سکتے. پھر برابری کیسی؟ توجہ ہے، ماہ سیام کی برکت کی وجہ سے آخری بات، جنت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے، اللہ راضی، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد بھی پورے کرے، رشتہ دار بھی راضی ہو، باپ بھی راضی ہو، ماں بھی راضی ہو، بہن بھی راضی ہو، بھائی بھی راضی ہو. چھوٹے بھائی کا حق کھا کر حج پر چلا جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے راج حج قبول نہیں کرے گا. ماں باپ کو گالیاں دینے والا 70 حج کر کر آ جائے، 5 وقت کا پکا نمازی ہو، ماہ سیام کا پورا مہینہ تو کیا پورا سال روزے رکھتا رہے، کوئی عبادت قابل قبول ہے؟ رشتہ داروں کا حق کھانے والا، غلط فیصلے کرنے والا، بہن بھائی کی زمین ہڑپ کرنے والا، چاہے جتنے روزے رکھے، جنت کے دروازے کھول دے نہیں سکتے. اس کے لیے جنت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے جس نے رب کے حکم کو مانا، رب کے رسول کے حکم کو مانا، ماں باپ کو بھی راضی کیا، رشتہ دار کو بھی راضی کیا، اپنے ہمسایوں کو بھی راضی کیا. بندہ نیک ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، ہمسایہ ناراض ہو، میری بات پلے باندھ لو، ہمسایہ ناراض ہو، ہمسایہ ناراض ہو، خود پیٹ بھر کر کھانے والوں، ہمسایہ کو بھوکا سلانے والوں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، حساب و کتاب دینا پڑے گا. صاحب بغیر حساب و کتاب کے کوئی بھی بات نہیں بنے گی. رشتہ داروں کو ناراض کرنے والوں، قطع تعلق ختم کرنے والوں، مرنا جینا ختم کرنے والوں، ماہ رمضان دعوت فکر دے رہا ہے، جنت میں وہ جائے گا جس کے رشتہ دار راضی ہوں گے. بڑے مجمع میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے میرا باپ بھی راضی، ماں بھی راضی، ہمسائے بھی راضی، رشتہ دار بھی راضی، چچا بھی راضی، تایا بھی راضی، بہن بھی راضی، بھائی بھی راضی، میں اپنے پورے مہینے کا جو معاوضہ مسجد سے فقیر کو ملتا ہے میں اس کو انعام کے طور پر دینا چاہتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتا ہوں. کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ہم سب سے راضی ہیں اور سب ہم سے راضی ہیں، نہیں اٹھے گا کوئی بھی، ہو ہی نہیں سکتا. نفس و نفسی کا عالم ہے. صاحب ماہ سیام دعوت فکر دے رہا ہے، روزے رکھنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، حج کرنے والوں، زکات دینے والوں، جب تک تیرا ہمسایہ تجھ سے ناراض ہے، جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں، جب تک تیرے رشتہ دار تجھ سے ناراض ہیں، یہ عبادت کٹھی کٹ تیرے منہ پر مار دی جائے اور تیری نیکیاں، تیرے اعمال کا پلڑا جو نیکیوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں نا، قیامت کے دن
جو مفلس شخص ہوگا، یہ الگ بحث ہے، مفلس کسے کہتے ہیں، تیری ساری نیکیاں مفلس کے دامن میں ڈال دی جائیں گی۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر صحابہ بیٹھے ہیں، توجہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابی مسجد نبی کے دروازے پر آنے والے داخل نہیں ہوئے، حضور نے فرمایا آنے والا جنتی ہے، جس کو بات کی سمجھ آئے وہ میرے ساتھ چلے۔ گونگے بندے سے میں مطالبہ نہیں کر رہا، اس سے مطالبہ کر رہا ہوں جس کا روزہ بھی ہے، ان میں زبان بھی ہے۔ دوسرا دن آیا، ظہر کی نماز کا وقت ہے، ابھی مسجد میں صحابی داخل نہیں ہوئے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں دروازے پر آنے والا پکا جنتی ہے۔ دوسرا دن گزر گیا، وہ صحابی آئے، پہلے دن بھی آئے، صحابہ نے دیکھا، اس کی زیارت کی۔ تیسرا دن آیا، نماز کا وقت ہے، مسجد بھری پڑی ہے۔ تیسرا دن آیا، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں، اب جو دروازے سے داخل ہوگا نا، اس سے رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے، اور وہ پکا جنتی ہے، اس پر جہنم حرام کر دی گئی ہے۔ صحابہ سوچنے لگے آج دیکھو کون آتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہی آیا جو پہلے دن آیا تھا۔ صحابی آئے، آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اجازت لی، چلے گئے۔ ایک صحابی کے دل کے اندر خیال آئے گا نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتا ہے، سبحان اللہ، نماز سارے پڑھتے ہیں، صحیح، روزہ آپ نے سب نے رکھا ہوگا، یہ راز کی بات ہے، رب جانتا ہے، مگر اس نے ظاہر اچھا ہونا چاہیے، اس نے ظاہر اچھا ہونا چاہیے، روزہ سب نے رکھا ہوگا مگر قبول ساروں کا نہیں، نماز سب نے پڑھنی ہوگی قبول ساروں کی نہیں ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی نمازیں بھی قبول ہیں، اس کے روزے بھی قبول ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتا ہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس نے بھی روزہ رکھا ہوگا، تو کون سا ایسا عمل ہے جو ہم سے الگ ہے؟ دیکھیں تو صحیح۔ کریم آقا نبی علیہ السلام کے غلاموں، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، میرے صاحب آنے والا جنتی ہے۔ صحابی کہنے لگے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتا ہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے نیت کی، ارادہ کر لیا، میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صحابی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ المختصر وہ صحابی اس صحابی کے گھر کے اندر چلے گئے، جب نماز کا وقت ہوتا اس کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر آ جاتے، جب روزے کا وقت ہوتا اس کے ساتھ مل کر روزہ رکھتے، جب روزہ افطار کا وقت ہوتا اس کے ساتھ مل کر روزہ افطار کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ و سیدنا کثیرا، اگر غریب آیا مدد کر دی، مسکین آیا مدد کر دی، یتیم آیا مدد کر دی، ہر اچھا عمل جو وہ کرتا ہے وہ میں بھی کرتا رہا۔ پھر اس کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جو ہمارے سے الگ ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے پسند فرما لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت فرما دی، اس کو جنت کی بشارت سنا دی، اور جنت بھی وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ جنت کی بشارت سنا دی۔ میں اس کے ساتھ 3 دن گزارے، کتنے دن ہیں؟ صحابی کہتے ہیں میں نے 3 دن گزارے، 3 دن کے بعد میں نے اس کو بٹھا لیا، جب میں نے اس کو بٹھایا، اس کے پاس بیٹھا، میں نے مکالمہ کرا، میں نے اس سے ایک بات پوچھی، بتا تیرے اندر وہ کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے پسند فرمایا، اللہ کے نبی نے تجھے پسند فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ و سیدنا کثیرا، تیرے پر جہنم حرام کر دی، جنت کو واجب کر دیا گیا، اور اعلان کر دیا جائے گا قیامت کے دن اے میرے محبوب بندے، جا جنت کی 8 دروازے کھلے ہیں، جو سے دروازے سے گزرنا چاہتا ہے گزر جا، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ اب صحابی نے بتایا میرا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے قبول کر لیا۔ سنا دوں، بتا دوں، سنو، حدیث پاک ہے۔ صحابی نے پوچھا بتا میرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رسول کی بارگاہ میں تم مقبول ہو چکا ہے؟ اس نے کہا نماز پر
روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، ہر کوئی دیتا ہے، یہ عمل ہم بھی کرتے ہیں، تو بھی کرتا ہے۔ کہا والدین کی خدمت، اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے کہا پھر دیکھ میرا وہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے، کسی رشتے دار کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ میں کسی رشتے دار کے ساتھ ناراض ہوں، نہ کوئی رشتے دار میرے سے ناراض ہے۔ صاحب جماعت المبارک کا خطبہ دعوت فکر دے رہا ہے، ماہ سیام کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے۔ آؤ اپنے آپ سے وعدہ وفا کرو، ہم اپنے رب کو بھی راضی کریں، رب کے رسول کو بھی راضی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد اپنے رشتہ داروں کو بھی راضی کریں۔ جس نے اپنے رشتہ داروں کو راضی کر لیا، اپنے ہمسایوں کو راضی کر لیا، اس کی نمازیں بھی قبول ہیں، اس کے روزے بھی قبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔